کبھی جنات کا سامنا ہوا ہے؟ کس طرح کا جن ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے اگر میں نے جنات نہیں دیکھے، نہیں دیکھے، نہ جن میرے تابع ہیں، نہ جن والی سرکار ہوں، نہ جن والا بابا ہوں. موکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں تو عام سادہ سا آدمی ہوں، سادہ سا آدمی ہوں. اللہ کا نام، کملی والے کا فرمان، حدیث، قرآنی آیات بتاتا ہوں. میں قرآنی آیات بتاتا ہوں، بہت زیادہ بتاتا ہوں، اور اسماء حسنہ بتاتا ہوں. اللہ کے نام میں طاقت ہے. میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے. بس جو کچھ مجھے بڑوں سے ملا، قرآن و حدیث میں ملا، میں نے پیش کر دیا، اس سے لوگوں کو نفع ہوتا خلافت بھی آپ کو مل چکی ہے، مریدین بھی کر رہے ہیں آپ، کتنی ہے. تعداد ہے؟ آتے ہیں پتہ لوگ، نہیں، بس خواتین لوگ آتے ہیں، مرد؟ کیا آتے ہیں. طریقہ کار ہے مرید؟ یہاں خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتی ہیں. خواتین کی بلڈنگ علیحدہ ہے، ان کا پردے کا نظام، ان کی گلیوں کے راستے علیحدہ ہیں، مردوں کے علیحدہ ہیں. اللہ کی مخلوق کو نفع ہو رہا ہے. طریقہ کار کیا ہے مرید بننے کا؟ وہ اگر ادھر آتا ہے تو کوئی بھی اگر شخص آتا ہے، پہلے تو میں اپنے مرید بننے کا طریقہ کار جو ہے وہ سوچ لوں، پھر لوگوں کو کروں گا. بس ابھی سارے جو ہیں جتنے بھی آتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ آتے ہیں جو اللہ کا نام لینے آتے ہیں. تو سارے میرے خیر خواہ ہیں، میں ان کا اللہ کرے خیر خواہ ہو جاؤں. یہ سارے اللہ کا نام سیکھنے آتے ہیں، اور اللہ کے نام کی برکت سیکھنے آتے ہیں. تو مجھے بھی سکھا جاتے ہیں، تو میں بھی محتاج ہوں. آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میری 1966 کی پیدائش ہے. 1966 کی. اور جی. آپ کی تعلیم پی بس ایچ ڈی آپ نے کی ہوئی ہے؟ تعلیم بس ایسی چھوٹی سی ہے، زیادہ تعلیم کیا کہوں. پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اور پھر اس سارے وظائف میں آپ نے قدم 1984 میں رکھا تھا؟ 84 میں ٹھیک ہے. طالب علم کی حیثیت سے آج بھی طالب علم ہوں. 1984 میں جب خط و خطابت کا زمانہ تھا، جی. اخباروں کا، پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا، اس زمانے کو بھی آپ نے پیک کے دور پہ گزارا ہے. جی. جی. پھر آگے جدت. ہمارے علماء کرام مطلب بہت سارے ہیں جو جدت کو اس طرح نہیں اپناتے، لیکن آپ نے یوٹیوب جو چینل بنایا تھا، یہ سب سے پہلے کب بنایا تھا؟ یہ 1900 ہم نے ابکری میگزین جو نکالا ہے وہ 2006 میں نکالا ہے. میگزین؟ ابکری. ہاں، جی. 2006 میں 6 ہم لینے آتے تھے. بالکل. جون 2006 میں پہلا میگزین تھا، جون میں. اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ 2009 سے شروع ہوا، 10 پھر 11. ذہن میں کیسے آیا؟ وہ کس کا، آپ کا خود کا آئیڈیا تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ میری ٹیم میں ایسے مخلصین ہیں جو سوشل میڈیا سے متعلق ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سوشل میڈیا میں بہت عبور رکھتے ہیں. تو ان سب کے مشورے، سب کی ترتیب، پھر اس سے سوشل میڈیا میں ہم چلے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وظائف، تسبیحات، ذکر، اعمال بتانے شروع کیے. اللہ کے نام میں چونکہ تاثیر ہے اور قیامت تک رہے گی، اللہ کے نام سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اور پھر نظام چلتا گیا. میگزین بھی آپ کی پوری دنیا میں جا رہے تھے، پورے پاکستان میں جا رہے تھے. اس گاؤں میں بھی جا رہا تھا آپ کا میگزین جہاں پی ٹی سی ایل اور بجلی کی بھی ابھی تک نہیں تھی. اس گاؤں کے اندر بھی، اس چک کے اندر بھی، کیونکہ جب میں 2006 میں، کیونکہ ڈاک کا مسئلہ ہوتا تھا، ہمارے گھر میں سارے میگزین آتے تھے. پھر ہم آگے بہت سارے فیملیز ہم سے منگواتی تھی، ہم دیتے تھے ان کو. تو یہ سلسلہ رہا ہے ابکری کا، کہ ابکری آتے ہی، اور آپ نے ہر چیز ابکری میں بنا دی. جامع شری کا مترادف ابکری کا اپنا شربت ہے، ابھی الائچی والا ہم نے پیا، ماشاءاللہ ذائقہ ہے. پھر پیٹ کم کرنے کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس ہے کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی بتا دیں، کہ نہ ایکسرسائز کرنی پڑے نہ کچھ کرنا، بس وہ پڑھے اور پیٹ کم ہو جائے. یہ بتا دیں. ایک تو میں کبھی بھی اپنی کوئی بھی مختلف چینل آتے ہیں، مجھ سے پروگرام لیتے ہیں، میں کبھی بھی اپنی دوائی نہیں بتاتا. ٹوٹکے بتاتا ہوں، اپنی بنی ہوئی دوائی نہیں بتاتا. اور جان بوجھ کے کسی بندے کو یہ گمان نہ گزرے کہ شاید اپنی دواؤں کی مشہوری کر رہا ہے. میں آپ کو پیٹ کم کرنے کے لیے ایک تو سب سے پہلے کہوں گا کہ غذاؤں پہ کنٹرول ضروری ہے. دنیا کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اپنے دسترخوان پہ کنٹرول ہے. دنیا کا سب سے بہترین لفظ. دوسرا، باہر کی چیزیں جو باہر کی دکانوں پہ بکتی ہیں، جن کے تذکرے میں نہیں کروں گا، وہ تو ظالم زہر ہے. تیسری چیز جو ہے، پیٹ کم کرنے کے لیے میں ایک ٹوٹکا دیتا ہوں آپ کو، اس سے بہت فائدہ وہ لوگوں کو ہوا. پودینہ 50 گرام،
सब्ज हरीर का छिलका 50 ग्राम, तुरबुत सफ़ेद दवा है 50 ग्राम, देसी अजवाइन 20 ग्राम। ठीक, ये सारी चीज़ें आप बारीक पीस लें और बारीक पीस के आप इनको 1 चम्मच हर खाने के बाद ले लें पानी के साथ। कितनी देर बाद? खाने के 2 घंटे के बाद, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद पानी नुकसानदेह है। 2 घंटे बाद आप ले लें, चंद दिन चंद हफ्ते लें, वॉक भी करें, वर्जिश भी करें हल्की फुल्की। और ये दवा थोड़ी सी है, छोटी सी है, लेकिन इसके नताइज बहुत अच्छे हैं। इसके कब्ज़ का भी इलाज है और ये पेट भरने का भी इलाज है। जिसके चर्बीले मादे बढ़ गए हों, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह कहते हैं, उसका भी इलाज है। पेट के कीड़ों का भी इलाज है, पेट के बढ़ने का भी इलाज है। कुछ अर्सा लगातार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा नतीजा मिलता है। बिल्कुल जी, ये तो आपने, और कोई वजीफा भी है जी, कोई नाम पढ़ के फूंक हाँ, मारे? यहाँ हाथ रख के ना आप 40 बार पढ़ लें, या काबिज हो या काबिज हो। या काबिज हो, दिन में हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम। मेरा पेट हल्का बढ़ा हुआ है, मुझे तो इसी का फिक्र है। आपने अच्छा किया मुझे भी एहसास दिला दिया, क्योंकि उम्र के एतबार से जाहिर सी बात है, पेट बढ़ता है। मैं 58 साल की उम्र से निकल रहा हूँ, तो पेट तो जिस्म में वज़न भारीपन होता है। लेकिन इंसान अगर ग़िज़ाओं पे नज़र रखे तो ग़िज़ाएँ इंसान की ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद हैं, और ग़िज़ाओं पे नज़र रखें। सारी दुनिया जो खा रही है मैं भी वही खाता रहूं, फिर उसमें मुझ में क्या फ़र्क हो। आपका एक वजीफा था सूरत कुरैश का। हाँ। मेरा स्टमक का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे खैर अम्मा ने मुझे पहले बताया, मैं नहीं सीरियस लेता था। मेरा ऑपरेशन हो गया, उन्होंने कहा जी, और फिर मैं अब खाने के बाद ना सूरत कुरैश पढ़ता था, आपका जो बताया हुआ 3 वजीफा। दफ़ा। मुझे भूख इतनी लगती है, मुझे उसके बाद ना, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई मसला हुआ हो स्टमक के हवाले से। मेरा इतनी भूख लगती है और हर चीज़ ऐसे हजम हो जाती है, जो भी खा लो, बस वो पढ़नी है सूरत कुरैश। और ऐसे 2 आपसे, एक आपकी खूबी और एक आपका शिकवा इस बात पे। खूबी ये है कि आप अम्मा कह रहे हैं। हाय, अम्मा लफ्ज़ कहना ही लोग छोड़ गए लोग। हाँ जी, अम्मा, आपने लफ्ज़ अम्मा कहा। दूसरा, आपने एक बात कही कि मैं उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। अगर सीरियस ले लेते तो ऑपरेशन भी ना होता। ऑपरेशन बिना। और ये सूरत कुरैश 3 बार खाने के बाद बहुत इसके नताइज हैं, ये तो नो डाउट, मैं फ़वाइद खुद हैं। एक इसका साहब गवाह मुझसे कहने लगे कि मैं खाने के बाद 3 दफ़ा सूरत कुरैश पढ़ी, मेरा 22 किलो वज़न कम हो गया। हूं। ऐसे 22 किलो, कोई सोच नहीं सकता। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं मैदे का, पुरानी गैस, बादी तबखीर का मरीज़ था, मैं 3 दफ़ा सूरत कुरैश पढ़ी, मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। एक साहब कहने लगे पुरानी बवासीर थी, और बवासीर ऐसी थी कि मैं ऑपरेशन भी करा चुका था, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। 3 दफ़ा सूरत कुरैश हर खाने के बाद पढ़ी, मेरा ज़िंदगी भर का मसला। और भी बहुत फ़ायदे हैं, मैं क्या फ़ायदे बताऊँ। मैं तो लोगों को ये खैर के मोती बताता हूँ, और फिर लौटा के लोग मुझे इसके नफ़े देते हैं, और फिर वो नफ़े मैं लोगों को फिर दे देता हूँ। ऐसे सूरत कुरैश।